صاحبزادہ قابر عزیز نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ جلوہ گر ہو چکے ہیں. آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید. عالمی مبلغ حب رسول و آل رسول و اصحاب رسول حضور قبلہ سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی آپ بھی جلوہ گر ہوئے. آپ کو بھی خوش آمدید. عالمی شہرت یافتہ ثنا خان حافظ تصور تاری بھی تشریف لائے. آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید. میں بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں ممتاز و محترم ثنا خان محمد نواز چشتی تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سارے احباب اتفاق آواز بلند روشی پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. کدی شاس کری دل میرا لے پیغام وصل خوش بسے بستی آزم جتھے میرے
پیشانی تے چمک نورانی यार एक दो से हेलो किए जा जेड़ा आवे विक जावे पेशानी ते चमक नूरानी विच नैना कचल सुहावे मुल्क तेरे वाली दुनिया ते कोई भी लई जान लुकावे आसमां सोना माही ओ सानू किधरे नजर ना याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी यद बैजा की कलीमुल्लाह को नेमत बख्शी हज़रत ईसा को मसीहा
پہ نہیں ہے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے قدم اہل نظر کے اس اونچے سے آگے نہ زمان ہے نہ زمین ہے دل گریا نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین چشتی جی بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدثرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے. حضرت جگر گوشہ غزالی زمان حضرت علامہ سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب جلوہ گر ہو چکے ہیں. عالمی مبلغ حب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بابلی شریف گجرات آپ بھی جلوہ گر ہو چکے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید دل کی عطا گرائیوں سے اور دیگر علماء کرام مشایخ اعظام بالخصوص سادات کرام جو اسٹیج کی زینت بنے ہیں. میں حضرت علامہ عقیل احمد ظہیر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں جلوہ گر ہیں. آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. بلا تاخیر میں نے حضرت کو خطاب کے لیے دعوت دینی ہے. 3-4 اشعار جو میں اپنے ذوق کی خاطر پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ شخصیات بالکل بالخصوص شاہ صاحب کا شعری ذوق بہت بلند اور اعلیٰ ہے. میں تو جتنی بھی بلندی اور جتنی بھی پرواز دکھاؤں ان کے قدموں کے نیچے نیچے ہی کہیں رہوں گا. بہر طور کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ذوق تک پورے اتر سکیں. یہ اشعار لہجے کے اشعار ہیں کہ دل مدینے کی سرزمین تو نہیں, دل
مدینے کی سرزمین تو نہیں میری جنت یہیں کہیں تو نہیں دل مدینے کی سرزمین تو نہیں میری جنت یہیں کہیں تو نہیں ان کے قدموں کا رہنے والا ان کے قدموں کا رہنے والا میں فرشتوں کا ہم نشیں تو نہیں ان کے قدموں کا رہنے والا اچھا ٹھیک ہے، یہ اشعار سے زیادہ ضروری بات آ گئی تو ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھے کر لیں، کوئی نہیں مسئلہ، ٹھیک ہے نا۔ دل مدینے کی سرزمین تو نہیں دل مدینے کی سرزمین تو نہیں میری جنت یہی کہیں تو نہیں ان کے قدموں کا رہنے والا ان کے قدموں کا رہنے والا میں فرشتوں کا ہم نشیں تو نہیں۔ اور شعر قابل توجہ ہے کہ ان کا چہرہ ہے میری آنکھوں میں ان کا چہرہ ہے میری آنکھوں میں چاند کی آج چودھری تو نہیں ان کا چہرہ ہے میری آنکھوں میں چاند کی آج چودھری تو نہیں اور ان کی ایک سانس پر بھی وار سکوں ان کی ایک سانس پر بھی وار سکوں زندگی اس قدر حسین تو نہیں ان کی ایک سانس پر بھی وار سکوں زندگی اس قدر حسین تو نہیں۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں محسن اہل سنت جگر گوشہ غزالی زمان ہم سب کا فخر اہل سنت کا فخر عالمی مبلغ حب رسول و آل رسول و اصحاب رسول محبتوں سے استقبال کیجئے۔ حضرت علامہ حامد سعید کاظمی شاہ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں اپنے افکار عالیہ سے نوازیں۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل صدر مجلس حضرت قبلہ شیخ طریقت پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی دامت برکاتہ العالیہ، اور آج کی اس محفل کی جان اور میزبان میرے کرم فرماؤ مہربان حضرت صاحبزادہ حکیم محمد خاور عزیز صاحب
चंद पीर सरकार दामद बरकातुहुल आलिया और अल्लाह के फजल करम से स्टेज पर कहकशां की सूरत है। मेरे अजीज मोहतरम मौलाना अकील ज़हीर साहब जो मेरे लिए पसलूर की पहचान की हैसियत रखते हैं, वो भी तशरीफ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला इन सब रोशन चेहरों को इसी तरह चमकता दमकता रखे और हमें इनसे फैज़ लेने के काबिल बनाए। आप जानते हैं कि ये महफिल उर्स मुबारक की महफिल है। किंदील नूरानी कुतुबुल अफ्ताब हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह लासानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दहू और उनके महबूब और चहीते खलीफा हज़रत सुल्तान तरीक़त काजी हकीम मोहम्मद शफी खनौरवी अलैहि रहमा और उनके साहबजादगान के उर्स की महफिल है। रात आधी ढल चुकी है और यकीनन थकावट से आसाब कशीदा होंगे। नींद की देवी ने भी आंखों में डेरे डाले होंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर ये दीवाने यहाँ ये महफिल सजाए बैठे हैं तो इससे ये मालूम होता है कि जिन हस्तियों का जिक्र है और जो चेहरे निगाहों के सामने हैं, उनके लिए रब्बे कायनात ने दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमाई। हज़रत मुकर्रम रब्बे कायनात ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए सिलसिला नबूवत और रिसालत जारी फरमाया। वो अगर चाहता तो हर एक को डायरेक्ट भी हिदायत दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि हमारी हिदायत के लिए अंबिया को भेजा और उसमें भी हमारे लिए भलाई का पहलू है। वो इसलिए कि आप देखिए कि हर शख्स इस काबिल नहीं होता कि कठिन राहों का राही बन सके। हर शख्स इस काबिल नहीं होता कि जो उसको हिदायत का पैगाम दिया जाए उसको सही तौर पर समझ सके और अमल कर सके। अब अगर अल्लाह के बंदों की तरफ से, नबियों की तरफ से, औलिया और उलमा की तरफ से हिदायत मिल रही हो और आदमी उससे रूगर्दानी कर ले, सरफे नजर कर ले, भुला दे, तो चलिए उसके लिए कुछ गुंजाइश निकलती है माफी की। लेकिन अगर रब की तरफ से डायरेक्ट हिदायत मिल रही हो और फिर बंदा उससे इन्हिराफ कर जाए तो उसके लिए तो फिर नजात की कोई सूरत नहीं बचेगी। तो रब्बे कायनात ने करम फरमाया, हमें सबको डायरेक्ट हिदायत नहीं दी, बल्कि हमारी हिदायत के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा। अब अंबिया जलवा फिगर हुए, उन्होंने हमें रब के अहकामात से आगाही बख्शी, हमें बताया वो हमारा रब किस चीज से राजी होता है, किस से नाराज होता है। हमारे लिए हिदायत का रास्ता उन्होंने खोला। अब जाहिर है कि उन्होंने हमेशा तो हमारे दरमियान जलवा फिगर नहीं रहना था, वो पर्दा फरमा गए। फिर नबी आखिरुज़ ज़मान जलवा फिगर हुए, उन्होंने भी हमारे लिए उजाले बखेरे, रोशनियां बांटी, सिरात मुस्तकीम दिखाई, हमें सीधे रास्ते पर चलाया। और फिर मेरे आका करीम ने भी चश्मे फलक से पर्दा फरमाया। लेकिन अब आका करीम के पर्दा फरमाने के बाद भी अब बनी नौ इंसान का सिलसिला तो जारी है और उनको हिदायत भी चाहिए। अब ये हिदायत कैसे मिले? फिर ये हिदायत मिली औलिया और उलमा को। हमारे दिल की दुनिया को आबाद किया औलिया ने, हमारे बातिन को रोशन किया औलिया ने, हमारे मन की दुनिया को सजाया और संवारा औलिया ने, और हमारे जाहिर को
निखारा उलमा ने। ये उलमा और औलिया का जो संगम है, ये हमारे लिए हिदायत का रास्ता मुतय्यन करता है। यही वजह है कि औलिया उलमा के मुरीद होते हैं और औलिया उलमा के शागिर्द होते हैं और उलमा औलिया के मुरीद होते हैं। हज़रात मुहतरम, आजकल अजीब मसला है, जब हम अल्लाह के वलियों की अजमत और शान को मानते हैं तो लोग वरगलाते हैं, बहकाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं और क्या तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी नहीं? तुम कभी नारे लगाते हो या रसूल अल्लाह के, कभी मौला अली मुश्किल कुशा के, कभी या ख्वाजा या गौस या मुर्शिद, जबकि अल्लाह हमारे लिए काफी है और हिदायत देने वाला वो ही है। बेशक अल्लाह हमारे लिए काफी है, कोई शक नहीं। जो शक करे वो मोमिन नहीं हो सकता। लेकिन जब अल्लाह काफी है तो फिर उसने सिलसिले नबूवत और रिसालत को जारी क्यों फरमाया? जब अल्लाह काफी है तो उसने अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए दूसरे बंदों को ये तौफीक क्यों बख्शी, उनको क्यों भेजा? हजरत मुकर्रम, अल्लाह को काफी समझना ये तो हमारी मजबूरी है। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम मोमिन नहीं हो सकते। लेकिन जरा इस बात को मैं समझाना चाहूंगा, और वैसे मुझे मुश्किल भी लगता है जब आधी रात गुजर चुकी हो तो कोई अदब बात छेड़ना और कोई बारीक मजमून बयान करना ये मसलहत के खिलाफ है। लेकिन आप माशाल्लाह खुली आंखों और खुली बाहों के साथ अगर मेरी गुफ्तगू में शरीक रहे तो कुछ कहने और सुनने का लुत्फ रहेगा इंशाअल्लाह। हज़रात मुकर्रम, अगर आप मेरी बात न समझें तो कोई वजह हो सकती है, ज़बान का फर्क हो सकता है, अल्फाज के इंतखाब का मरहला हो सकता है, कोई आईक्यू लेवल, कोई ज़हानत के मेयार में भी कोई ऊंच नीच हो सकती है। मेरी बात आप ना समझें, कोई भी सबब हो सकता है। लेकिन अगर अपनी बात आप ना समझें तो उसके लिए क्या तौजीह पेश की जा सकती है? मेरी बात ना समझे ये और बात, अगर अपनी बात ना समझे तो इसे सिवाय हिमाकत के और क्या कहा जाएगा? यार लोग वो हैं जो अपनी बात नहीं समझते, कहते हैं जी अल्लाह के वलियों के पल्ले कुछ नहीं, ये कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन बेचारों को ये भी नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। वली कहते किसे हैं? वली का मतलब है दोस्त, वली का मतलब है महबूब, वली का मतलब है मुकर्रब। कहते हैं जी अल्लाह के वलियों के पल्ले कुछ नहीं, वो कुछ नहीं दे सकते। क्या ख्याल है अगर आपके इलाके में कोई वजीर आजम या वजीर आला का कोई दोस्त हो तो वो कुछ कर सकेगा कि नहीं? अगर किसी को कोई शक हो तो उससे पंगा लेके देख ले, पता चल जाएगा। यारो वजीर आला वजीर आजम तो बड़ी ऊंची चीजें हैं। यहाँ तो आलम यह है कि किसी SHO का दोस्त हो तो उसको काबू में रखना मुश्किल होता है, उसको उससे दोस्ती निभाना और उससे ताल्लुक को जोड़ना ये भी एक मरहला होता है। तो जब वजीर आला और वजीर आजम के और ये अफसरान के दोस्त तो बहुत कुछ कर सके और कोई कहे कि नहीं जो अल्लाह का दोस्त है वो कुछ नहीं कर सकता, अब इसको तो हिमाकत ही कहा जाएगा। इस हिमाकत की मिसालें और भी हैं। देखिए, अगर मैं आपके सामने हजरत जाफर का जिक्र करूं तो आप सादिक का तज़किरा है या हजरत जाफर तैयार की बात कर रहे हैं या कोई और बुजुर्ग हैं? अगर मैं हजरत जाफर की बात करना चाहूं तो मुझे आपके नाम के साथ तैयार का लक़ब बोलना पड़ेगा, वरना आप पहचान नहीं पाएंगे कि किस हस्ती का जिक्र है। तैयार आपका नाम नहीं है, ये आपका लक़ब है, आपका टाइटल है।
तैयार किसे कहते हैं? आप जानते हैं तैयारा हवाई जहाज को कहते हैं। तैयार मुबालगे का सीगा है, मतलब है बहुत ज्यादा उड़ने वाला। तो हजरत जाफर को तैयार क्यों कहते हैं? क्या आप परिजात थे? क्या उड़ा करते थे? ऐसी बात तो नहीं। तो क्या किसी जहाज के पायलट थे या कोई उड़न खटोला था उनके पास? ऐसा भी नहीं। तो फिर क्यों तैयार कहते थे? उलमा तो जानते हैं, अवाम की दिलचस्पी के लिए अर्ज करता चलूं कि जब हजरत जाफर दुनिया में जलवा फिगन थे, रूए जमीन पर मौजूद थे, चश्मे फलक के सामने चलते फिरते थे, यहाँ इस दुनिया में रहते बसते थे, उस वक्त उनको कोई तैयार नहीं कहता था। उनको ये लक़ब मिला जामे शहादत नोश करने के बाद। लीजिए मसला और उलझ गया। कोई जिंदा सलामत आदमी हो और उसको कोई तैयार कहे तो कोई भी वजह हो सकती है। शायद वो बहुत ज्यादा तेज चलता हो तो उसकी रफ्तार को परवाज से ताबीर कर दिया, कोई और सबब हो। लेकिन कोई दुनिया से रुखसत हो जाए, जामे शहादत नोश कर ले और फिर उसको तैयार कहना शुरू किया जाए, ये बज़ाहिर अक्ल से मावरा। हुआ यूं कि मेरे आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फिगर है मदीनतुल मुनव्वरा में, और सैकड़ों हजारों मील की मुसाफत पर काफिरों और मोमिनों के दरमियान मार्का बपा है, और मेरे आका करीम मदीने में बैठकर अपने सहाबियों को उस जंग की खबर और अहवाल अता फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि अब काफिरों ने ऐसा हमला किया है कि मुसलमानों की फौज की अमीर अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए, और अब मुसलमानों की फौज का अलम आया है जाफर के हाथ में। फिर मेरे आका करीम ने बताया कि काफिरों ने ऐसा वार किया है कि जाफर का बाजू कट गया है, लेकिन जाफर ने अलम गिरने नहीं दिया बल्कि दूसरे हाथ से पकड़ लिया। फिर मेरे आका करीम ने बताया कि अब काफिरों ने, जालिमों ने जाफर का दूसरा बाजू भी कलम कर दिया है, लेकिन जाफर ने अब भी अलम गिरने नहीं दिया बल्कि गर्दन और जिस्म के दरमियान थाम लिया है। फिर मेरे आका करीम ने बताया कि अब जालिमों ने, काफिरों ने जाफर को शहीद कर दिया है। मेरे आका करीम गिरिया फरमाते हैं, ये जाफर कौन है? जाफर बिन अबी तालिब है, अली मुर्तजा के भाई हैं। मेरे आका करीम खड़े होते हैं, नमाज़े जनाजा अदा करते हैं, दुआ मांगकर अपने सहाबियों को, गुलामों को बताते हैं कि जाफर तो जन्नत में पहुंच गए हैं, और काफिरों ने उनका बाजू काट दिया था ना, तो अल्लाह ने कटे हुए बाजुओं की जगह उनको पर अता फरमा दिया। तो जाफर जन्नत की फजाओं में महवे परवाज है, अटकेलियां कर रहे हैं, लुत्फअंदोज हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। जब मेरे आका करीम ने बताया कि जाफर जन्नत के अंदर उड़ रहे हैं, तो फिर लोगों ने उनको तैयार कहना शुरू किया। पहले कोई उनको तैयार नहीं कहता था। यारो, उनको तैयार हर एक मानता है। किसी भी मकतबे फिक्र की कोई किताब उठा के देख लीजिए जिसमें हजरत जाफर का जिक्र हो, तो हर एक की किताब में उनके नाम के साथ तैयार का लक़ब लिखा है। कभी मौका मिले तो उन लोगों से कहना कि जाफर को तैयार तो तुम भी मानते हो, फिर निगाह नबूवत का इनकार कैसे करते हो? भाई, मेरे आका करीम ने जन्नत में उड़ता हुआ देखा और अपने गुलामों को बताया, और तुमने तस्लीम किया, और इसी बुनियाद पर उनको तैयार कहना शुरू किया। फिर कैसे कहते हो पीठ पीछे की खबर नहीं और दीवार के उधर का इल्म नहीं? जो कहते हो वो समझते नहीं। तो यहाँ एक बात और याद आई मुझे, वो भी अर्ज करता चलो। इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक बार मैं बैगुने मुल्क यही हदीस बयान कर रहा था, इस पर कलाम कर रहा था, तो इत्तेफाक से जो ऑडियंस था, मजमा था, उसमें एक नौजवान वहां का गोरा वो भी था। हमारे किसी बच्चे ने उसको कह सुन के वहां दावत दे दी थी और बुला लिया। जब मैंने ये सब कुछ बयान किया तो उसने दरमियान में इंटरप्ट किया, उसने बात की। उसने कहा कि आप इस बात से अपने मुसलमानों को तो कायल कर सकते हैं, हमें तो कायल नहीं कर सकते। भाई, आप मानेंगे ना कि आका करीम ने जन्नत में उड़ता हुआ देखा तो तैयार कहा, इस बुनियाद पर आप तैयार कर रहे हैं, कह रहे हैं।
ہم تو نہیں مانیں گے. مجھے اس وقت نہ جانے کیا سوچی، میں نے کہا جی اللہ نے چاہا تو یہ میں آپ سے بھی منوا سکتا ہوں. سید حامد سید کاظمی. وہ نوجوان تو حیران ہوا ہی، ہمارے جو دیگر مسلمان دوست بیٹھے تھے وہ بھی حیران ہوئے. میں نے کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ بے شک حضرت جعفر کو تو آقا کریم نے جنت میں اڑتا ہوا دیکھا تھا، لیکن وہ جو لڑائی ہوئی تھی وہ تو یہاں زمین پر ہوئی تھی. تو آپ ذرا سوچئے کہ جب وہ لشکر واپس مدینے میں آیا ہوگا اور وہ آنے والے لشکریوں سے، فوجیوں سے، وہ صحابہ کرام سے، مدینے کے رہنے والے صحابیوں کی ملاقات ہوئی ہوگی اور آپس میں حال احوال بانٹا ہوگا، تو کیا ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ پھر علم حضرت جعفر کے ہاتھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اور پھر پہلے ان کا ایک بازو کٹا یا نہیں کٹا، اور بعد میں دوسرا بازو بھی قلم ہوا یا نہیں ہوا، اور اس کے بعد حضرت جعفر نے بھی جام شہادت نوش کیا یا نہیں کیا؟ یہ تمام واقعات پہنچے ہوں گے نا، ایک دوسرے سے باتیں کی ہوں گی نا. تو جب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ آقا کریم نے زمین پر جو جنگ ہوئی ہے اس کا احوال بالکل صحیح بتایا ہے، تو پھر ماننا پڑا ہوگا کہ جنت کی جو خبر دے رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. حضرات محترم، اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے؟ اب میں اپنی طرف سے کہوں تو یہ عقیدت اور محبت کا شاخسانہ ہوگا، لیکن جو ہم تک پہنچا اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مشاہدے میں ہیں. آج کل لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ عرس مناتے ہیں، یہ جناب فاتحہ خوانی کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، دسواں کرتے ہیں. یہ سب ایسے ہی کھانے پینے کے ڈھکوسلے ہیں اور یہ سب اسلام کے اصولوں کی منافی باتیں ہیں. میں ذرا ایک مختلف ذائقے کی بات کرنے لگا ہوں جو شاید ایسی محفلوں کے لیے بہت اجنبی ہو، لیکن ذرا تھوڑا سا حوصلے سے سماعت فرمائیے گا. دیکھیے، کوئی بھی بولی اس مجمع کے اندر بہت سی بولیاں بولنے والے لوگ ہوں گے، زیادہ تر پنجابی ہوں گے، کچھ سرائکی بولنے والے بھی ہوں گے، کچھ اردو سپیکنگ بھی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کوئی پشتو یا بلوچی یا سندھی بولنے والا بھی ہو. تو کوئی بھی بولی وہ ہفتے 2 ہفتے، مہینے 2 مہینے، سال 2 سال میں کوئی 50 100 500 1000 2000 بندے مل کے تو نہیں بنا سکتے. کسی بھی بولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدیوں تک لاکھوں کروڑوں افراد بولتے رہیں پھر کوئی زبان، کوئی بولی نکھر کر سنور کر سامنے آتی ہے. اچھا، اردو جو ہے یہ بر صغیر میں مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی ہے. کیوں؟ آپ تو سمجھتے ہی ہیں بھئی اردو تو بولی جاتی تھی دلی میں، لکھنؤ میں، یو پی میں. جو پاکستان بنا، اس پورے پاکستان میں، چاہے وہ مشرقی پاکستان تھا یا مغربی پاکستان تھا، یہاں تو اردو بولنے والوں کا کوئی علاقہ شامل نہیں، لیکن پھر بھی اردو پاکستان کی قومی زبان قرار پائی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی زبان تھی. جب پاکستان بنا تو انڈیا نے، ہندوستانیوں نے اس کو دیش نکارہ دے دیا، جلا وطن کر دیا، یہ مسلمانوں کی بولی ہے، وہیں بولی جائے. اور ہم نے اس کو اپنایا، اس کو قومی زبان بنایا. اور اس کی تاریخ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا. میں صرف کلام کے تسلسل کے لیے میں اس کو دہراتا چلوں کہ جب مسلمان حملہ آور ہوئے بر صغیر پر تو ان کی فوج میں وہ فارسی بولنے والے، عربی بولنے والے، ترکی بولنے والے لوگ تھے. یہاں پر جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلمانوں کے حسن اخلاق سے مرعوب ہو کر اور اسلام کی سچائی سے متاثر ہو کر جب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا اور وہ مسلمانوں کی فوج میں بھی شامل ہوئے، تو یہ لوگ ہندی بولنے والے، سنسکرت بولنے والے، یہاں کی مقامی زبانیں پنجابی اور سرائکی بولنے والے، اور جو آئے ہیں وہ عربی، فارسی، ترکی بولنے والے.
اب ان کا جب انٹریکشن ہوتا ہے، جب ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، اب یہ لینگویج بیریئر، ایک زبان کا درمیان میں پردہ حائل ہے، تو اب کوئی لفظ کسی زبان کا، کوئی کسی زبان کا لیا اور اس طرح ایک دوسرے سے بات چیت کرنا شروع کی، تو رفتہ رفتہ اس لشکر میں اردو زبان پروان چڑھی۔ اردو کہتے ہی لشکر کو ہیں، یہ لشکری زبان کہ مختلف بولیاں بولنے والے اکٹھے ہوئے، ان کے ملاپ سے باقی تمام زبانوں کا منغوبہ تیار ہو گیا جس کو اردو کہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی زبان جنہوں نے بر صغیر میں اسلام پھیلایا، ان کی زبان جنہوں نے یہاں مذہب کی، اسلام کی آبیاری کی، یہ ان کی زبان ہے۔ اور میرا خیال ہے اس کے لیے کوئی دلیل لانے کی حاجت نہیں ہے، ہمارے سامنے دلیل موجود ہے۔ جیسے میں نے کہا پاکستان کی سرکاری زبان اردو بنی کیونکہ مسلمانوں کی زبان، یہ ان لوگوں کی زبان جنہوں نے یہاں اسلام کی ترویج و اشاعت کی۔ اب اردو زبان کی ایک ضرب المثل، ایک پروورب، حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ۔ ایسا ہوا سڑک کے کنارے کوئی حلوائی کڑاہی رکھے مٹھائیاں تل رہا تھا، کوئی بندہ پہنچا، اس نے ہاتھ اٹھا دیے، مولا ما حضرت تبرک کا ثواب میرے دادا کی روح پرفتو کو پہنچے۔ حلوائی کو تیش آیا، یہ عجیب آدمی ہے بھئی، اس نے اپنے باپ دادا کے لیے اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو مٹھائی خریدے، پیسہ خرچ کرے، جیب ڈھیلی کرے، تو تب فاتحہ دلوائے نا۔ میری دکان پہ کھڑے ہو کر اس نے فاتحہ دینا شروع کر دی، یہ کیا مذاق ہے؟ اب دیکھنے والوں کو یہ بات اتنی اچھی لگی، یہ اتنی امیوزنگ، اتنی دل لبھانے والی، اتنی پسندیدہ، اتنی مرغوب، وہ اتنی سینہ بسینہ پھیلی، اتنی منتقل ہوئی کہ اردو زبان کا حصہ بن گئی۔ لیکن اس سے پتہ چلا کہ اردو زبان بنانے والے اور بر صغیر میں اسلام پھیلانے والے وہ باپ دادا کی فاتحہ دلوایا کرتے تھے، بعد میں بدعتیں شروع نہیں ہوئی یہاں پہ۔ اسی طرح ایک اور محاورے کی ضرب المثل کی بات کر رہا ہوں، معاف کیجئے، کسی ذات برادری کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں لغت کی بات کر رہا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث سے ہم دلیل پیش کرتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہی قرآن یہی حدیثیں وہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اب یہ کچھ اور مطلب بتاتے ہیں وہ کچھ اور مطلب بتاتے ہیں، ہمارے پلے تو پڑھتا نہیں کون سچا کون جھوٹا۔ میں نے کہا چلو اردو کی لغت کے حوالے سے بات کروں، شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ جاٹ مرے تب جانو جب تیجا ہو جائے گا، یہ اردو کی کوئی لغت اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس کے اندر یہ ضرب المثل موجود ہے۔ ایسا ہوا کہ جاٹ قوم کے کسی بندے کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب جب یہ مشہور ہوا تو لوگ ظاہر جا رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں، گلے مل کے آنسو بہا رہے ہیں، جس طرح طریقہ ہوتا ہے۔ اب وہ سچ مچ تو مرا نہیں تھا، اس کے بارے میں افواہ اڑی تھی، تو ادھر وہ تیجے کی تیاری ہو رہی تھی، ادھر وہ بندہ جہاں گیا تھا وہاں سے واپس آ گیا۔ لوگوں نے دیکھا جس کو ہم رو پیٹ چکے، تعزیتیں پڑھ کر چکے، فاتحہ پڑھ چکے، تیجے کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ بندہ زندہ سلامت چلا آ رہا ہے، تو کسی نے آوازہ کسا کہ یار جاٹ مرے تب جانو جب تیجا ہو جائے، تیجے سے پہلے پہلے کہیں سے پلٹ کے واپس آ سکتا ہے۔ اب یہ بات بھی لوگوں کو اس طرح پسند آئی، یہ بھی سینہ بسینہ اس طرح پھیلی، اس طرح منتقل ہوئی اور لوگوں کو اتنی مرغوب لگی کہ یہ بھی اردو زبان کا حصہ بن گئی۔ لیکن پتہ چل گیا کہ تیجا وغیرہ کرانا یہ شروع سے بر صغیر کے مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے یہاں اسلام پھیلایا، جنہوں نے اردو زبان بنائی۔ اور اگر اگلی بات کروں تو ماشاءاللہ آپ میری آواز میں آواز ملا دیں گے کہ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ اردو بنانے والوں کا مزاج کیا تھا، یہاں اسلام پھیلانے والوں کا عقیدہ کیا تھا۔ یہ تو بعد میں ہمیں ورغلایا گیا ہے، ورنہ ہمارے باپ دادا سب اسی عقیدے پر تھے۔ حد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس عقیدے کے خلاف ہیں، ان کے باپ دادا کے نام اگر اٹھا کے دیکھیں نا، کسی کا نام ہوگا غلام نبی، کسی کا ہوگا پیر بخش، غلام علی، غلام حسین، یہ نام یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ناموں کی کہکشاں بھی بتا رہی ہے
یہ اردو کے محاورے اور ضرب الامثال بھی بتا رہی ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ بعد میں شروع نہیں ہوا، کم از کم بر صغیر کی حد تک تو بالکل شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حضرات محترم، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی لنگوسٹکس پر، لسانیات پر کوئی لیکچر دے رہا تھا میں، لیکن میں صرف ذہن کے جالے صاف کرنا چاہتا تھا۔ میں باقاعدہ کسی تقریر کی داغ بیل نہیں ڈال پایا، میں نے چاہا کہ صرف چند ایک اعتراضات کے جواب دے دوں، ذہن کے جالے صاف ہو جائیں، تو اتنا کافی ہے انشاءاللہ والعزیز۔ کیونکہ جن ہستیوں کا عرس ہے ان کی بازات کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا کہ جو اللہ کے بندوں کی شان ہے ذرا اس کے حوالے سے ذکر کیا جائے۔ ان کی شان کے حوالے سے لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جناب آپ عجیب بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ ولی یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، حالانکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے۔ تو جب قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جناب ولیوں کے پلے بھی کچھ ہے؟ میں عرض کروں گا یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے اور سمجھنے کی ہے۔ بے شک قرآن پر تو ایمان لانا پڑے گا، ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ بتاؤ جب نفع نقصان کا مالک اللہ ہے اور قرآن میں رب کائنات نے بار بار فرمایا ہے، تو شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہو کہ نہیں پہنچا سکتا نقصان، تو پھر اس سے بچنے کا حکم کیوں دیا؟ ہمیں بتایا نا ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان۔ اب دشمن بھی ہو اور کچھ کر بھی نہ سکے، دشمن بھی ہو اور اس کا داؤ بھی نہ چلے، دشمن بھی ہو اور بے بس و لاچار ہو، تو یارو پھر اس سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو موقع ہے، اچھا موقع ہے، بدلے چکا لو، آستینیں چڑھا لو اور اس پر پل پڑو، تاکہ سارا آگے پیچھے کا حساب چکتا کرو۔ شیطان ابلیس ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ ہمیں ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یہ بات بھی تو قرآن میں رب کائنات نے ہمیں بتائی ہے۔ اچھا شیطان جو ہے اس کو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اللہ کے دیے بغیر تو کسی کو کوئی طاقت مل ہی نہیں سکتی۔ بھئی جب رب کائنات نے حکم دیا آدم کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدہ ریز الا ابلیس، صرف ابلیس سے اکڑا کھڑا رہا۔ یہاں پہ ذرا ایک علمی بات آئی ذہن میں، وہ بھی کہتا چلوں۔ رب کائنات نے جب حکم دیا سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، نافرمانی کی، حکم دولی کی۔ رب کائنات نے اس سے پوچھا، سوال کیا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا تھا پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اگر آپ غور فرمائیں تو رب کائنات نے ابلیس پر بھی اپنی رحمت کا ظہور فرمایا اور گویا یہ فرمایا کہ اے ابلیس اس چکر میں مت پڑنا کہ میں بڑا عابد و زاہد ہوں، میں نے تو زمین آسمان کے چپے چپے پر سجدے کیے ہیں، تو میں عابد و زاہد ہو کر میں ایک ایسی ہستی کو سجدہ کیوں کروں جس نے ابھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا؟ کبھی اس چکر میں مت پڑنا کہ میں اعلیٰ چیز سے بنا ہوں، میں اعلیٰ، وہ ادنا چیز سے بنا ہے، وہ ادنا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ وہ اس لیے کہ یہ جو فلسفہ ہے کہ جو اعلیٰ چیز سے بنے گا وہ اعلیٰ ہوگا، جو ادنا چیز سے بنے گا وہ ادنا ہوگا، یہ مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ ایک انگوٹھی سونے کی ہے، ایک لوہے کی ہے، سونے کی انگوٹھی قیمتی ہوگی، لوہے کی انگوٹھی سستی ہوگی، لیکن اگر اللہ چاہتا ہے تو ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا بنا دیتا ہے۔ مٹی ادنا ہے نا، اس سے پھل، اجناس و اسمار، یہ ڈرائی فروٹ، یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ابھی سن رہے تھے سردیوں میں کہ چلغوزے ماشاءاللہ 9,000 روپے کلو ہیں۔ یہ 9,000 روپے کلو یہ جو چلغوزے تھے تو یہ اسی مٹی سے اگے ہیں۔ تو اگر وہ چاہتا ہے تو ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے، چاہتا ہے تو اعلیٰ سے ادنا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ فرما سکتا تھا نا ابلیس سے کہ بھئی تو جو کہتا ہے کہ خلقت انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں،
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو خاک سے بنایا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اے ابلیس اس غلط فہمی کا شکار مت ہونا، یاد رکھو سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ جملہ شاید آپ کو ذرا بھاری لگے، لیکن ذرا غور کیجئے، ہم مسلمان پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، آج اگر کریں تو کیا جائز ہوگا؟ کیا مسجد اقصیٰ کی عظمت میں کوئی کمی ہو گئی؟ عظمت میں کمی نہیں ہوئی، لیکن آج اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، ان دونوں ہستیوں کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ حضرت یعقوب باپ ہیں، حضرت یوسف بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل ہے، جس کی نسبت سے بنی اسرائیل کا سلسلہ آگے چلا۔ علماء جانتے ہیں کہ مرتبہ مقام حضرت یعقوب کا بلند ہے، لیکن قرآن گواہی دے رہا ہے کہ سجدہ حضرت یعقوب اپنے بیٹے حضرت یوسف کو کر رہے ہیں۔ اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو پھر اس کے الٹ ہوتا، حضرت یوسف سجدہ کرتے اپنے باپ کو حضرت یعقوب کو، لیکن نہیں، قرآن بتا رہا ہے حضرت یعقوب نے سجدہ کیا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ چلیے ایک آخری دلیل اور لے لیجئے، اللہ کی عظمت میں کسی وقت کمی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہو یا غروب ہوتا ہو یا زوال کا وقت ہو، اس وقت اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں، عظمت اسی طرح ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں۔ پتہ یہ چلا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، سجدہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے تو اللہ نے وہ ابلیس پر اپنی رحمت کا ظہور فرمایا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس سجدہ تو میرے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، جب میں نے حکم دے دیا پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نہ روکا؟ اب جب اس ابلیس نے جواب دیا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، میں افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے خاک سے بنایا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ سوال و جواب ابھی بھی ہو سکتے تھے۔ رب کائنات فرما سکتا تھا کہ میں اگر چاہوں تو ادنا سے اعلیٰ بھی بنا سکتا ہوں، اعلیٰ سے ادنا بھی۔ اور ایک اور بات بھی، ایک انگوٹھی سونے کی ہے، ایک لوہے کی ہے۔ اگر لوہے کی انگوٹھی میں کوہ نور ہیرا لگا دیں، اب کون سی انگوٹھی قیمتی ہو جائے گی؟ لوہے والی۔ تو رب کائنات فرما سکتا تھا کہ تو نے خاک کے پتلے کو تو دیکھا ہے، اس کی پیشانی میں چمکتے نور کو نہیں دیکھا۔ اگر لوہے کی انگوٹھی کوہ نور کی وجہ سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے تو یہ خاک کا پتلا اس نور کی وجہ سے یہ باقی مخلوق سے افضل نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک بات اور بھی رب کائنات فرما سکتا تھا، فرماتا کہ تو کہتا ہے تو نار سے بنا ہے اس لیے خاکی سے افضل ہے، لیکن جو نوری ہے وہ تو ناری سے بھی افضل ہے، تو جو تجھ سے افضل ہے وہ سجدہ کیے بیٹھے ہیں، تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ یہ ساری باتیں ہو سکتی تھی، سوال و جواب ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، حکم دوری کر دی، نافرمانی کر دی، وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، لیکن رب نے اسے جنت سے نکالا نہیں ہے، مردود و ملعون قرار دیا نہیں ہے، اسے موقع دیا ہے، ہاں بھئی تو نے یہ سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ملعون نہیں ہوا تھا، جواب دینے کے بعد ملعون ہو گیا۔ پتہ چلا کہ اس کے جواب میں کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے ملعون ہوا۔ وہ کیسے گئے؟ اس نے کہا جی میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا، اے ابلیس تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس سے پھر سوال جواب نہیں ہوتے، اس سے بحث مباحثہ نہیں ہوتا، اس سے پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ تو نے کس غلط فہمی میں یہ بات کہی۔ جو نبی کا گستاخ ہو اس کے لیے سنت الہی یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے تو مردود ہے، جنت سے نکل جا۔ جو حضرت آدم کی شان میں گستاخی کرے اس کو جنت سے نکال دیا گیا، تو جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے اسے جنت میں گھسنے کون دے گا؟ بہرحال جب وہ مردود و ملعون ہوا تو اس نے کہا مولا اگر مجھے مہلت ملے گی تو میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آدم کی نسل کو گمراہ کروں گا۔ رب کائنات نے اس کو مہلت دی، قیامت تک کی مہلت ہے، اور تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں کہ دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے۔ ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم، تو انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر سکے۔
تو انسان کو گمراہ کر سکے، تو ورغلا سکے، تو جہنم کی طرف کھینچ سکے، تجھے یہ سب طاقت دیتا ہوں، لیکن جو میرے ہیں ان پر تیرا دعویٰ نہیں چلے گا۔ حضرات محترم، ابلیس کو یہ طاقت اللہ نے دی۔ کیا خیال ہے، کیا ابلیس اللہ کا دوست ہے؟ بھئی دوست تو ولی کو کہتے ہیں، کیا ابلیس کو ولی اللہ مانتے ہو؟ نہیں، وہ تو سرکش ہے، نافرمان ہے، باغی ہے، وہ تو یوں کہیے دشمن ہے۔ یارو اب صرف ایک جملہ میں عرض کروں تو اس ایک جملے میں سارا عقیدہ نکھر کے اور سور کے سامنے آ جاتا ہے، اور میں اس اعتماد اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اس ایک جملے کو اپنا لو تو شاید سینکڑوں کتابوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ یارو صرف اتنا سوچ لو، جس رب نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے، اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہے۔ اچھا، ابلیس کی دعو چلتے رہتے ہیں ولیوں کے ساتھ بھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ابلیس نے دعو کھیلنے چاہے وہ تو آپ نے بے شمار بار سنا ہوں گے، ادھر تو نہیں جاتا میں۔ ایک اور اللہ کے ولی کا ذکر ہے کہ ابلیس نے چاہا کہ کسی طرح ان کو برگلا لوں، تو ان کو کہتا ہے کہ بھئی آپ کا بڑا یقین ہے اللہ پر، اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، اللہ پر بڑا بھروسہ ہے آپ کا، اچھا چلیے سامنے پہاڑ ہے نا، اس کی چوٹی سے چھلانگ لگا کے دکھائیے، دیکھتے ہیں اللہ کتنا ساتھ دیتا ہے آپ کا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات بڑی عجیب سی ہے نا۔ اب ابلیس کو اگر انکار کریں تو گویا یہ اقرار کریں کہ اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، اور اگر چھلانگ لگائیں تو اب پہاڑ سے چھلانگ لگائیں تو پھر کیا حشر ہوگا، کیا صورتحال بنے گی۔ لیکن وہ اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ابلیس کو جواب دیا، کہنے لگا اے ابلیس ملعون، تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ میری کیا اوقات ہے کہ میں اپنے رب کو آزماؤں؟ وہ اللہ آزما سکتا ہے اپنے بندوں کو، بندے تو اپنے رب کو نہیں آزما سکتے۔ یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ اپنے رب کو آزمائیں۔ بھئی ولی کی شان تو یہ ہے کہ وہ رب کی رضا میں راضی ہو۔ جب وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوگا تو ویسے تو ہمیں احادیث کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ رب کائنات جب اپنے بندوں پہ مائل بکرم ہوتا ہے، ان کو جب چن لیتا ہے تو پھر وہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتے ہیں، اور پاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں، اور آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ ساری شانیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام و اکرام میرے آقا کریم نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لوگ آج کل کے دور میں کہتے ہیں یار یہ سنی بھی عجیب لوگ ہیں، روز اخبارات کے اندر خبریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی جعلی پیروں نے اندھیر مچا رکھا ہے، کبھی عزتوں کے لٹیرے بن جاتے ہیں، کبھی مال دولت چھین کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ یہ لوگ پھر بھی پیروں فقیروں کو مانتے رہتے ہیں، آستانوں پہ پہنچتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اور جناب اسی طرح بیوقوف بنتے رہتے ہیں، ان کا کوئی حال نہیں۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے ہکلانے لگتے ہیں اور لاجواب محسوس ہوتے ہیں۔ میں عرض کروں گا اس کا جواب علماء کرام تو خیر اپنے انداز سے جواب دیتے ہیں، میں ذرا سیدھے سادے عام فہم انداز کی بات کرتا ہوں جو لوگوں کے حلق سے اتر جائے اور ان کو یاد رہے۔ اور میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ممکن ہے یہ بات کسی کو اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ بری لگے تو میں دس بستہ معذرت کا خواستگار ہوں۔ دیکھیے میں یہاں نفرتیں پھیلانے نہیں آیا، میں یہاں پر آپس میں تفرقہ ڈالنے اور خون خرابہ کرانے کے لیے بھی نہیں آیا، میں تو چاہتوں الفتوں محبتوں کا نقیب اور سفیر بن کے آیا ہوں۔ صرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیگر مسالک کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے عقیدے کی جو دلیلیں ہیں وہ رٹوا دیتے ہیں، پرانی آیات ازبر کرا دیتے ہیں، احادیث ذہن نشین کرا دیتے ہیں۔ آپ شیعہ حضرات کو دیکھیے، انہوں نے اپنے بچوں کو وہ تمام آیتیں زبانی یاد کرائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ تمام واقعات، وہ تمام روایات جس سے ان کے موقف کو تقویت ملتی ہو وہ ان کی زبان پر ہوتی ہیں۔
اور اہل حدیث حضرات تو ماشاءاللہ اپنے بچوں کو بخاری شریف پکڑا کے بھیج دیتے ہیں بازاروں میں، جاؤ لوگوں کو یہ حدیثیں دکھاؤ، ان سے کہو کہ دیکھو یہ اس طرح اس حدیث سے رفع یدین ثابت ہے، اور اس سے قراءت خلف امام ثابت ہے، اور اس سے آمین بالجہر ثابت ہے. یہی کچھ ہوتا ہے نا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. لیکن جو ہمارے بچے ہیں، معاف کیجئے، ان کو نہ قرآن کی آیتیں یاد ہوتی ہیں نہ حدیثیں، یا تو ان کو کچھ نعتوں کے شعر یاد ہوتے ہیں یا کرامتیں یاد ہوتی ہیں. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں. جنوبی پنجاب کا ایک بہت بڑا آستانہ ہے، میں اس کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ غیبت کا پہلو نکل سکتا ہے، اس لیے میں ذکر نہیں کروں گا آستانے کا کون سا. ان کے سجادہ نشین نے مجھے یاد فرمایا، کہنے لگے کہ قاضی صاحب میرا بیٹا پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا اس نے، اور ابھی کچھ عرصہ گزرا ہے، چند ماہ گزرے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا عقیدہ بدلنے لگا ہے. تو آپ مہربانی کریں اس سے ذرا کچھ نشستیں رکھیں، کچھ بات چیت کریں، ذرا اس کی اصلاح کریں. میں نے کہا حضرت اس آستانے سے تو اللہ کے فضل و کرم سے نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں علماء ان کی عقیدت کی وابستگی ہے، تو آپ ان سے کو حکم نہیں. کہنے لگے نہیں، وہ یونیورسٹی کالج میں پہنچنے کے بعد بچے جو ہیں وہ علماء کو لفٹ نہیں کراتے، آپ چونکہ ذرا انگریزی کی ٹانگ توڑ لیتے ہیں تو اس لیے آپ کی بات کو شاید وہ ذرا اہمیت دیں. میں نے کہا اچھا چلیے ٹھیک ہے. دراصل ہوا یہ کہ جب وہ صاحبزادہ صاحب پہنچے یونیورسٹی میں تو وہاں پر دیگر مسالک کے جو بچے تھے ان سے ان کا ربط ہوا، بات چیت ہوئی. تو وہ لوگ اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پیش کر رہے ہیں، اور ان کو سوائے وہ نعتوں کے یا کرامتی کے واقعات کے اور کچھ یاد ہی نہیں تھا. تو رفتہ رفتہ ان کا ذہن یہ بننے لگا کہ شاید ہمارا عقیدہ قرآن حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں. جب وہ اس بات کی طرف آنے لگے تو ظاہر ذہن بدلنے لگا کہ ہمیں تو قرآن حدیث ہی کو ماننا ہے نا. لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے یہ قرآن کی آیات، یہ احادیث، بلکہ ہمارا عقیدہ کو تو کلمے سے بھی ثابت ہے. میں ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں. گھڑی پر نظر پڑتی ہے تو میرا دل بیٹھنے لگتا ہے، لیکن بہرحال بات آئی ہے مجھ پہ وہ کہتا چلوں. صرف جو پہلے سوال کیا تھا اس کا جواب، اور ایک یہ جو بات ہے، یہ صرف دو باتیں قرض ہیں مجھ پر، باقی آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں. اچھا کیا خیال ہے یہاں پسرور میں، آپ کے علاقے میں یا پنجاب میں یا پاکستان میں کوئی اور اللہ نہ ہوگا، لیکن باقی دنیا میں شاید کوئی اور اللہ ہو. امریکہ نے ساری دنیا کو نچ ڈالی ہوئی ہے، شاید وہاں کوئی زیادہ سٹرونگ، زیادہ پاورفل، زیادہ پرہیبت، زیادہ طاقتور خدا ہو کوئی. ہم کہتے ہیں نہیں، ساری دنیا میں بس وہی وعدہ لا شریک. چلیے اس دنیا میں کرۂ ارض پر، اس زمین پر، یہ گلوبل ولیج میں کوئی اور خدا نہ ہوگا، لیکن شاید چاند پر، سورج پر، ستاروں پر، سیاروں پر، کہکشاؤں میں، آسمانوں پر شاید کوئی اور خدا ہوگا. کہتے ہیں نہیں، یہ پوری کائنات میں کوئی اور معبود نہیں، بس وہی وحدہ لا شریک ہے. تو اگر کوئی سوال کرے کہ میاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے چاند سورج پہ جا کے دیکھا ہے، کیا آسمانوں پہ جھانکا ہے، کیا اس کائنات کی وسعتوں کو کھنگالا ہے، یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پوری کائنات میں کوئی اور معبود نہیں. آپ کی بات کی حیثیت کیا ہے؟ بھئی اگر کوئی دیہات کا رہنے والا ہو، ریموٹ ایریا کا، پسماندہ علاقے کا رہنے والا ہو، جس نے اپنی یونین کونسل کی جوریسڈکشن سے قدم باہر نہ نکالا ہو، اور اتفاق سے اسے لاہور جانے کا موقع ملی اور مینار پاکستان دیکھے، اس کی آنکھیں پھٹ جائیں، بڑھ کر حیرت میں پڑ جائے، اور جناب وہ تعجب اور استعجاب سے واپس آ کے ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے بتائے کہ تم نے دیکھا ہے مینار پاکستان؟ اللہ اکبر، اتنا اونچا مینار تو پوری دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. تو جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، لوگوں سے کہیں گے یار اس کی باتوں پہ نہ جاؤ، یہ بیچارہ دیہات کا رہنے والا اپنے علاقے سے نکلا نہیں تھا، اتفاق سے لاہور پہنچا، اس کی آنکھیں پھٹ گئی ہیں، حیرت زدہ ہو گیا ہے، عقل جواب دے گئی ہے، یہ بیچارہ کنویں کا مینڈک ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. اگر دیہات کا رہنے والا اتفاق سے لاہور جا کے مینار پاکستان کو دیکھ کے اسے دنیا کا سب سے اونچا مینار کہے، اس کے بارے میں تو کہے یہ کنویں کا مینڈک ہے، اس کی بات کی حیثیت نہیں، وزن نہیں، اور خود جہاں بیٹھ کے کہے اس ساری کائنات کا کوئی خدا نہیں، تو کیا کوئی ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی تو کنویں کے مینڈک ہے؟ جب کبھی ایسی کوئی خبر چھپے تو کبھی کسی نے کہا ہے کہ جی آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں تو نوٹوں کا لین دین بند کر دو.
کبھی کہا کسی نے نہیں، بلکہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یارو ذرا خیال رکھو، آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں، تو ذرا آنکھیں کھلی رکھو، ذرا کھوٹے کھڑے کی پہچان رکھو، کسی چکر میں مت پڑ جانا۔ تو میں بھی درخواست کروں گا کہ اگر جعلی پیروں کے بارے میں خبریں آتی ہیں تو یہ کیوں کہتے ہو پیروں کو ماننا چھوڑ دو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ آنکھیں کھلی رکھو، اصلی اور نقلی کی پہچان رکھو؟ بلکہ اس بات کو ایک اور آسان طریقے سے شاید زیادہ آسانی سے ذہن نشین کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند برس پہلے کی بات ہے، غالباً 8-10 سال پہلے، اس وقت 5000 کا نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو نہیں کیا تھا۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا نا وہ وقت جب 5000 کا نوٹ جاری ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ جب 5000 کا نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو نہیں کیا تھا، اگر اس وقت کوئی 5000 کا جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو چل جاتا نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہو۔ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہو۔ یارو جعلی پیروں کا کام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہیں۔ اگر اصلی پیر نہ ہوتے تو جعلی پیروں کا کام کس کے دھوکے میں چلتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق جاریہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اب رہا یہ سوال کہ ہم اصلی اور نقلی کی پہچان رکھیں کیسے؟ تو یارو اگر ہم محض اپنے تجربے، اپنے مشاہدے، اپنی عقل، اپنی فہم و فراست کو اگر رہنما مانیں گے ٹھوکر کھا جائیں گے۔ ویسے تو میرے آقا کریم حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کی تھی، جب قرآن مجید میں ولیوں کی شان بیان کی گئی تو صحابہ نے عرض کی آقا پھر ولیوں کی پہچان بتائیے، ہم ان کو کیسے شناخت کریں گے؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اچھا آج کل مسئلہ اور ہے، لوگوں کو چہروں پہ چہرے سجانے کا فن آ گیا۔ میں ایک اپنا واقعہ بیان کروں، میں اب بھی وہ اس آستانے ذکر نہیں کروں گا، سندھ کا ایک مشہور آستانہ ہے، میں وہاں پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے میرے بزرگوں کے نام کے صدقے میں میری پذیرائی کی، اپنے حجرہ خاص میں علیحدہ بٹھایا، تو ان کا ایک خلیفہ بار بار آ کے کھڑا ہو رہا ہو۔ میں نے تنگ آ کے ان سے کہا کہ حضرت اس کو کیا تکلیف ہے، کیوں آ رہا ہے؟ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنے علاقے کے کچھ مریدین کو وقت دیا تھا، تو وہ اب آپ تشریف لے آئے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ آ کے ذرا مجھے یاد دلا دیں۔ تو میرے پاس اتفاق سے کچھ ٹائم تھا، میں نے کہا حضرت آپ ان کو فارغ کرائیں تو پھر تسلی سے بیٹھیں کہ اس طرح ذرا ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ہوا تھا۔ جانے لگے تو جانے سے پہلے وہ الماری سے ایک کریم نکالی اور چہرے پہ لگائی۔ اگر سردیوں کا موسم ہوتا میں سمجھتا کوئی موئسچرائزنگ کریم ہے یا کوئی اور ایسے ضرورت تھی، لیکن گرمیوں میں کریم لگائیں تو ذرا تھوڑا سا عجیب لگا۔ میں نے کہا حضرت خیریت ہے، کوئی تکلیف ہے؟ کہنے کہ نہیں آدمی صاحب دراصل وہ مرید آتے ہیں نا تو پیر کے چہرے پہ نور اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا اہتمام کر لیں۔ اگر کریمز کے سہارے، میک اپ کے سہارے اگر نور اتر سکتا ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی نہیں پہچان سکتا کون اللہ کا ولی ہے، پھر اس کی پہچان کیسے رکھی جائے؟ تو رب کائنات نے قرآن مجید میں ان کی پہچان بتائی۔ وہ کیسے؟ جب اس نے شان بیان کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ پھر پہچان بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، وہ صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان سے محروم ہو، کسی کا عقیدہ درست نہ ہو تو اس کو اللہ کا ولی مت ماننا۔ ہوا میں اڑ کے دکھاتا ہو تب بھی مت ماننا، پانی پہ چل کے دکھاتا ہو تب بھی مت ماننا۔ اور اگر کوئی تقوی کے معیار سے گرا ہوا ہو تو اس کو بھی اللہ کا ولی مت ماننا۔ قرآن میں جب اللہ نے ولی کی پہچان بتائی، اگر اس کو نظر انداز کرو گے پھر لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بنو گے۔ حضرات محترم، یہ رب کائنات نے تو ہماری رہنمائی کا صحیح انداز
قرآن مجید میں ہمارے سامنے رکھ دیا، لیکن ہم اگر اس کو بھول جائیں تو یہ ہماری خطا، ہماری غلطی ہے۔ آخر میں صرف نصیحت کے طور پر ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، آج کل ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں نا کہ دیکھو بھائی برائی سے بچو، رشوت مت دو، کرپشن سے بچو، یہ گناہ سے بچو، تو لوگ کہتے ہیں یار ہر طرف تو گناہ ہے، ہر طرف برائی ہے، ہر طرف لوگ رشوت لے رہے ہیں، اگر ہم نہیں لیں گے دوسرے لے لیں گے، تو ہماری جیب میں پیسے جاتے ہوئے آپ کو برے لگتے ہیں، ہر طرف خرابی ہے، آپ ہمیں نصیحت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں ہر طرف خرابی ہے، ہر طرف برائی ہے، اگر آپ برائی چھوڑیں ممکن ہے کہ ماحول پہ فرق نہ پڑے، ممکن ہے کہ حالات بہتر نہ ہو، ممکن ہے برائی کا خاتمہ نہ ہو۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں، روشنی پھیلتی ہے، لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیا کہ برائی ختم نہیں ہوگی اور نیکی نہیں پھیلے گی، لیکن اس سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ حکایت جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جب نمرود نے الاؤ دہکایا، آگ بھڑکائی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، تو وہ الاؤ کتنا بڑا تھا؟ علماء بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ پرندے اس الاؤ کے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتے۔ تو ایک حکایت ہے کہ ایک بلبل اپنی چونچ میں پانی لے کے چل پڑی وہ آگ بجھانے کے لیے۔ اب دنیا ہنس رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، یہ بے وقوف پاگل، عقل سے بالکل ہی پیدل ہے، جہاں بالٹیوں کا کام نہیں وہاں یہ چونچ میں پانی لے کے چلیے آگ بجھانے، ذرا اس کی عقل دیکھو۔ جب بہت زیادہ تانے ملے، باتیں بنی، تو اس نے جو جواب دیا شاید وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ بلبل نے کہا کہ مجھے معلوم ہے میں پاگل نہیں ہوں، بے وقوف نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر فہرست بنے گی وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ تو اس وقت میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں ہوگا۔ تو یاروں میں مانتا ہوں، چلو مان لیا کہ اگر آپ برائی چھوڑیں گے تو شاید ماحول پہ فرق نہ پڑے، شاید رشوت ختم نہ ہو، شاید گناہ کا راستہ نہ رکے، نہ بند ہو، لیکن آپ کو تو فرق پڑے گا نا، فہرست تو بن رہی ہے نا، وہ کون ہے جو برائی پھیلانے والے ہیں اور وہ کون ہے جو نیکی کے چراغ جلانے والے ہیں۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ اپنے عمل کے ذریعے، دیکھیے وہ انگلش کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، جو آدمی عمل کے ذریعے پیغام دیتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے زبانی پیغام کے مقابلے۔ تو اولیاء کرام جو ہے وہ میرے آقا کریم کی تعلیمات کو وہ مجسم کر کے دکھا دیتے ہیں۔ علماء جو ہیں وہ تو قرآن حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ تو قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن جو ولی ہے وہ ان کو پرسونیفائی کر کے، ان کو مجسم کر کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ بیٹھیں تو ان سے جو ہدایت ملتی ہے، جو روشنی ملتی ہے، جو فائدہ پہنچتا ہے، وہ اب ایک علیحدہ موضوع شروع ہو جائے گا، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، آپ کو پہلے ہی کافی میں لارے دے چکا ہوں جی، میں آخری بات کر رہا ہوں، آپ بھی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں آخری بات کب آئے گی، تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی اسوہ حسنہ کو، آپ کی سیرت طیبہ کو وہ مجسم کر کے دکھا دیتے ہیں، اس میں پھر آدمی کے لیے آئیں بائیں شائیں کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ ہمارے سامنے عملی نمونہ ہوتا ہے۔ مولا ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ علامہ حامد سعید کاظمی شاہ صاحب نے خوبصورت اور دلنشین انداز میں اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کو صحت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے، درجات میں بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ میں جس ثنا خان کو پیش کرنا